طاقت پہ بھی سلام کہہ چکے ہیں، نبوت پہ بھی سلام کہہ چکے ہیں، اعلیٰ حضرت نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ اب میں کہوں تو کیا کہوں، پر دل بگڑ چکا تھا، سوچ کو دل نے بگاڑ دیا تھا، کمپٹیشن کا نشہ سوار تھا۔ اب جب کہنا شروع کیا تو کیا کہا، تربوزہ سر پہ اٹھا کر عام تو عام گٹھلیوں کو سلام، ایسا سلام لکھا کتاب مغیلان مدینہ میں، اس کے سلام کے مکمل اشعار ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ تو دین و سنت کی بات کرتے ہیں۔ آپ سمجھیے کہ اعلیٰ حضرت کے جب آپ شعر پڑھتے ہیں تو اس پہ دھیان دیجئے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کہا کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہ وہابی بلا کے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یہ رافضی بلا کے ہیں، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے یہ بدعقیدے نام کی تخصیص نہیں کی، من جملہ کہا۔ اور سنو، اعلیٰ حضرت کا شعر صرف ایک صدی کے لیے نہیں ہے بلکہ صبح قیامت تک کے لیے، صبح قیامت تک تمہاری رہنمائی کر رہا ہے یہ شعر کہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ یہ صرف وہابیوں کے لیے نہیں ہے، یہ شعر صادق آتا ہے صلح کلیوں پر بھی، جو آپ کے اندر گھس کے، آپ کے قریب رہ کے، آپ کے دعوت و ولیمہ کو اٹینڈ کر کے، آپ کے بیچ میٹھی میٹھی باتیں کر کے، اور وہ آپ کے ایمان و عقائد کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ دل بگڑا، سوچ بگڑ گئی۔ اب یہ عطر بیچنے والے کے دل میں یہ خیال آیا کہ اب کیا کروں، سلام میں تو انسکسیس ہو گیا، وہابیات اپنا اعتراض کرنے لگے ہیں۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، سنی ایسا سلام پیش کرتے ہیں، پیپسی کے بوتل کو سلام، پیپسی کے ڈھکن کو سلام، ارے کوکو کولا کمپنی کو سلام، نہ جانے اپنے سلام میں کتنے بیہودہ اس نے قافیہ کا استعمال کیا۔ جب بات نہ بنی تو اب یہ سوچا کہ اعلیٰ حضرت کا جو ہر چہار جانب شور ہے یہ ہے کیسے، کہ اعلیٰ حضرت کے عشق کا کمال ہے، اعلیٰ حضرت عاشق صادق ہیں، اپنے بھی مانتے ہیں پرائے بھی مانتے ہیں۔ پھر دل بگڑا ہوا تھا، دل نے ذہن کو بگاڑا کہ اے عطار، اعلیٰ حضرت کے عشق کو تو آج کا سنی مسلمان سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ اگر صحیح معنوں میں عشق دکھلا دیا جائے تو کا دکھلانے کے لیے تو کوئی ایک آلے کا سہارا لینا پڑے گا۔ لہذا جو برسوں سے جس ٹی وی کو علماء فقہا نے بالاتفاق احادیث کی روشنی میں حرام جانا، اسے آگے بڑھ کر جائز کر دیا، بہت اچھا ترتیب سے بول رہا ہے، آگے بڑھ کر جائز کر دیا۔ اب عشق دکھا رہا ہے، مٹی کے پیالے میں پانی پی رہا ہے، حمامہ پہن کر کے رو کر کے مکاری کر رہا ہے۔ کہا سنو، رونے کی تعریف تو یہ ہے، علماء بیان کرتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہے، میں نے بھی سنا ہے، یہ علماءوں کی دعائیں ہیں، اور انہی سے سبق حاصل کر کے جو کچھ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب کی بارگاہ میں شرمندہ ہوتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو رحمت پروردگار ان آنسوؤں کو موتی کے مقام پر چن لیتی ہے۔ شب قدر کا موقع ہے، امام و خطیب نے کہا کہ آپ نفل نماز پڑھیں، گناہوں کو توبہ، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ میں نے بھی دیکھا ہے کئی بار، چاہے نورانی مسجد ہو، نوری مسجد ہو، شہر کے دیگر مساجدوں میں یہ سنی بھائیوں کا عمل رہتا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور کسی کونے میں روتے ہیں۔ کوئی ایک رو رہا ہے، محسن صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک رو رہا ہے، چھپ کر رو رہا ہے کہ میں اور میرا رب
बीच में कोई नहीं। माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मैं अपने बिस्तर से गैर बिस्तर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न पाई रात में। अब मैं जब बेचैन हुई, मैं कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो कहाँ गए। दिल में ये ख्याल आया कि मुमकिन है किसी और बीवी के तरफ हजरत हुजूर गए होंगे, पर मैं सरकार को ढूंढने लगी। जिन जिन मकामात पर सरकार का होना मुमकिन था मैं तमाम जगह ढूंढ ली, मस्जिद नबवी गई, दिगर मकामात को खंगाला, पर सरकार को कहीं नहीं पाया। फिर मुझे रोने की आवाज मिली, मैं उस आवाज के पीछे हो ली, मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, आवाज और बुलंद होती जा रही है, यहाँ तक कि मैं जन्नतुल बकी के करीब हो गई। मैंने क्या देखा कि सरकार जन्नतुल बकी में रात की तारीकी में रो रो कर अपने उम्मत की महरूमैन के लिए दुआ कर रहे हैं, दुआए मगफिरत कर रहे हैं। पता चला कि रोया जाए तो अकेले में, रोया जाए तन्हाई में, रोया जाए तो हमारे और बीच कोई ना। हमारे और आपके रोने का अमल तो ये होता है कि अगर आप रो रहे हैं अपने घरेलू मामलात से, टेंशन में हैं, बेटे ने कुछ कह दिया या बहू ने कुछ कह दिया, बेटे और बहू के मामलात से लेकर रंजीदा हैं और रो रहे हैं, और अचानक आपका कोई दोस्त, आपका कोई रफीक आपके करीब आया, अंधेरी रात है, लाइन गई हुई है, अंधेरे में आप रो रहे हैं, टॉर्च मारा और कहा आप रो रहे हैं, तो फौरन आप अपने गम को छुपाते हैं। मेरा गम तो मेरे लिए छुपाते हैं और आंखों को मसलते हुए यूं बहाना करते हैं कि नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बस आंख में कुछ पड़ गया, है ना। ऐसा बहुत मर्तबा होता है, हम और आप भी ऐसा करते हैं कि दूसरों से छुपाते हैं, पर जहां दिखाया जा रहा है समझो कि ये नाम भी रखा मदनी चैनल। मदनी चैनल अब तक के मदीने की मुनासिबत अच्छे चीजों से की जा रही थी। अब तक के चैनलों के नाम अलग थे, चैनलों में कोई और न्यूज चैनल, बहुत अच्छा पॉइंट है, सीरियल वाले चैनल अपने नाम पर, सिनेमा वाले चैनल अपने दिगर नाम दे रहे थे। पर हद है कि जालिमों को, ये जालिमों ने कोई कसर न छोड़ी और चैनल का नाम मदनी रख दिया। दिखाया क्या जा रहा है? अपने चलने को दिखा रहा है, अपने रोने को दिखाया जा रहा है। एक जुमला कहूँ, उसे गौर से सुन लेना। अगर रोने की बुनियाद पर कोई पारसाई का इन्हें सनद देगा तो मैं कहूँगा सबसे बड़ा मुत्तकी वो फिल्म स्टार सलमान खान है, सबसे बड़ा मुत्तकी वो शाहरुख खान है, जो इससे अच्छा रोने का अंदाज रखता है। पता चला कि डिजिटल कैमरे के सामने रोना ये मक्कारी है, ये अदाकारी है। हमें और आपको ऐसी चीजों से बचना चाहिए। दिल बहुत कीमती शय है, अगर आपने इसको बचा लिया तो गोया अपने आप को बचा लिया। अब समझिए कि दिल का मकाम पूरे पार्ट्स में, पूरी बॉडी में मुरब्बी की हैसियत से है। और जिस किसी ने भी दिल को सुना, दिल को माना, दिल का कहा माना, वो कामयाब हो गया। सिद्दीक की सदाकत दिल की बुनियाद पर है, उमर की अदालत दिल की बुनियाद पर है, उस्मान की सखावत दिल की बुनियाद पर है, अली की शुजाअत दिल की बुनियाद पर है, गौस की गौसियत दिल की बुनियाद पर है, दिल की बुनियाद पर है। और जो दिल का नहीं सुनता वो बैठ जाता है। हमारा हाल क्या है? आज हम परेशान क्यों हैं? आज हम दर बदर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमारे जो जिस्म का सदर है, जो हमारा जिस्म का मुरब्बी है दिल, हम उसका कहा नहीं मानते। दिल कहता है कि ये चीजें गलत हैं,
اور ہم ذہن کی مانتے ہوئے اس کے برخلاف کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کی مانیں. اور جب آپ غوث اعظم کے نام پر اکٹھا ہوئے ہیں تو یہ بتاؤں آپ کو کہ جو آپ غوث اعظم کا نیاز کھا رہے ہیں یا ان کے نام کے مجلس پر بیٹھے ہیں، یہ سب کچھ دین ہے اعلیٰ حضرت کا. اس لیے ہم اعلیٰ حضرت کو نہیں بھولتے. خانقاہوں پہ حملہ کرنے والوں نے حملہ کر دیا تھا. اولیاء سے مدد چاہنا بدعت کہا جا رہا تھا. اولیاء سے کیسے سنی مسلمان کو دور کیا جائے، تمام تر حربے استعمال کیے جا رہے تھے، پر ایک ہی تھا جسے عطائے رسول کہیے یا سرکار کے معجزہ میں ایک معجزہ کہیے. وہ معجزہ جب نمودار ہوا ہے تو تمام فرقہ باطلہ کو منہ توڑ جواب دیا اور ہمیں اور آپ کو غوث و خواجہ کے قریب کر دیا اور ذہن دیا کہ سنو، مدد چاہنے کی بات ہے تو سنو، احمد رضا کا عقیدہ یہ ہے کہ غوث اعظم کی مدد تک کے ہی محدود نہیں، بلکہ سنو، احمد رضا جب قیامت کا دن ہوگا، اعمال پیش کیے جائیں گے. ایسے وقت میں احمد رضا اپنی نماز کو پیش نہیں کرے گا، اپنے روزے کو پیش نہیں کرے گا، اپنے حج و زکوٰۃ کو پیش نہیں کرے گا، اپنے مریدوں کی بڑی تعداد کو پیش نہیں کرے گا، اپنے تصانیف کو پیش نہیں کرے گا. پوچھنے والوں نے پوچھ لیا، یا اعلیٰ حضرت یہ تو بتائیے، جب یہ تمام تر آپ چھوڑ رہے ہیں تو اس کے بعد اب رہ کیا گیا پیش کرنے کے لیے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سنو سنیوں، سرکار کی بارگاہ میں یہ احمد رضا کہے گا، یا رسول اللہ، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. واہ، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے دل کی حفاظت کر پائیں، اپنے دل کو چمکا پائیں، دنیا بھر کے ریاکاریوں سے، خصوصاً صلح کلی جیسے وبال سے خود کو اور اپنے اہل و عیال کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.